انہوں نے ناراضگی سے انابیہ کا دوپٹہ اس کی طرف اچھالا، تبھی ان کی نظر در شہوار پر پڑی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف دوڑے۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اتنی تیز بارش میں بھیگ کر بیمار ہونا ہے کیا؟ برہان زبردستی اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹ کر برآمدے میں لائے۔ در شہوار کے جسم میں ہلکی کپ کپاہٹ تھی، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں باقاعدہ سن ہو چکی تھیں۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ انابیہ تھوڑی دیر پہلے کی بے عزتی بھلا کر در شہوار کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے، آنسوؤں کے پرحدت قطرے اس کے گلابی گالوں پر مسلسل پھسل رہے تھے۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ برہان اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ ان کی تشویش بھرے انداز پر وہ اور بھی شدت سے رونے لگی۔ برہان نے بے ساختہ اس کا کانپتا ہوا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ گڑیا کیا ہوا میری جان؟ برہان کو اپنی اکلوتی بہن کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ در شہوار نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور پھر لب بھینچ لیے۔ وہ چند گہری سانسیں لے کر اب خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات گئے تک اسے تیز بخار ہو گیا تھا۔ بخار کی حدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ طوبیٰ پچھلے 1 گھنٹے سے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھ رہی تھی، جبکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ پورے میر ہاؤس میں کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ میر حاکم اس کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے اس کے بیڈ روم میں اچانک ہی چلے آئے۔ وہاں موجود تمام خواتین بوکھلا سی گئیں۔ ندرت بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی سوتن شارکا بیگم کو ایک معنی خیز سا اشارہ کیا۔ وہ لوگ ایک ایک کر کے کمرے سے کھسک گئیں۔ کچھ بھی تھا، داجی کی اپنی اس پوتی میں جان تھی۔ بھئی قسمت والی ہے در شہوار، آج تک سسر جی نے ہمارے کمرے میں کبھی جھانک کر نہیں دیکھا۔ اوپر والے سٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی ندرت بیگم نے اپنی سوتن سے گلہ کیا۔ طوبیٰ بھی ان کے ہمراہ تھیں، جبکہ انابیہ وہیں رک گئی تھی۔ ہاں، 3 بھائیوں کی بہن جو ہوئی شارکا بیگم آج کل خاصی دکھی تھی، کیونکہ خاقان علی مری میں آ کر بھی آج کل انہیں لفٹ نہیں کروا رہے تھے۔ طوبیٰ ان کی گفتگو سے بیزار ہو کر پچھلے لان کی طرف چلی آئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے دھچکا لگا۔ برآمدے کی سیڑھیوں میں شاہ میر اور نمیرہ دونوں چائے کے مگ پکڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ نمیرہ اللہ جانے شاہ میر کو کون سا دلچسپ قصہ سنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسلسل ایک مسکراہٹ تھی جو طوبیٰ کو سخت ناگوار گزری تھی۔ در شہوار کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، شاید اسے CMH لے کر جانا پڑے۔ طوبیٰ نے جان بوجھ کر رنگ میں بھنگ ڈالا۔ شاہ میر بوکھلا کر کھڑا ہوا۔ اس نے چائے کا مگ وہیں سیڑھیوں پر رکھ دیا اور مڑ کر طوبیٰ کی طرف دیکھا، جو ناراض نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ وہ سچ مچ پریشان ہوا۔ تمہیں خود معلوم ہونا چاہیے، بہن ہے وہ تمہاری۔ طوبیٰ کو نہ جانے کیوں اس پر غصہ آ رہا تھا۔ شاہ میر نے اس کا اسٹرابری کی طرح سرخ ہوتا ہوا چہرہ غور سے دیکھا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے نمیرہ کو دیکھ رہی تھی، جس کے ہاتھ میں فرنچ فرائز کی بڑی ساری پلیٹ پکڑی ہوئی تھی۔ اسے سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا اور اس دفعہ اس کے چہرے پر بڑی معنی خیز سی مسکراہٹ ابھری۔ طوبیٰ جھنجھلا کر نمیرہ کے برابر میں بیٹھ گئی اور اس کا رکھا ہوا چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ صبح کی سروس میں شرکت کرنے کے لیے مونیکا چرچ کے مرکزی دروازے سے اپنی ماں کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر کوفت اور بیزاری کا تاثر خاصا گہرا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے چھٹیوں پر گھر آئی ہوئی تھی اور آج اپنی ماں کے بے تحاشا اصرار پر ان کے ساتھ چلی آئی تھی۔ اس کی ماں نے اندر داخل ہوتے ہی پیالے میں انگلیاں ڈبو کر اپنے سامنے سلیب کا نشان بنایا۔ مونیکا کے دماغ میں مفتی عبدالرشید کی کہی ہوئی باتیں گونجیں۔ انسان کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرے، نہ کسی مقرب فرشتے کی، نہ کسی نبی مرسل کی، اور نہ کسی ولی صالح کی، اور نہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی، کیونکہ عبادت کی مستحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ مونیکا کا دماغ کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے کوہنی مار کر متوجہ کیا۔ وہ ہڑبڑا کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت سب چرچ میں مل کر گا رہے تھے۔ اس نے بھی ہڑبڑا کر ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ خداوند رحم کر، یسوع رحم کر، یسوع رحم کر۔ اس کے ہونٹ تو ہل رہے تھے،
لیکن وہ عبادت کے سبھی مراحل میں غائب دماغ تھی۔ اس نے جلتی ہوئی مقدس شمع کو بیزاری سے دیکھا، کیونکہ اس کا سینہ ہدایت کے نور کی روشنی سے بھر چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ چوبی نشستوں پر بیٹھ چکی تھی، لیکن اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ منتر پڑھ کر اس گرجے سے غائب ہو جائے۔ کسی عجیب سے احساس نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں لے رکھا تھا۔ سامنے اجتماعی توبہ کا عمل شروع ہوتے ہی اس پر ایک دم وحشت کا بھرپور حملہ ہوا۔ اس نے اپنی ماں کی خاطر صبر کا کڑوا گھونٹ پی لیا۔ وہ خالی نظروں کے ساتھ عبادت کے باقی مراحل دیکھنے لگی، لیکن اس کے دل کو پنکھے لگے ہوئے تھے، اور جیسے ہی سب لوگ کتاریں بنا کر مقدس کمیونن لینے کو کھڑے ہوئے، اس کے ضبط کی تنابیں چھوٹ گئیں اور وہ لائن توڑ کر بھاگتی ہوئی چرچ سے باہر نکلی۔ بہت سے لوگوں نے سخت ناگواری سے اسے دیکھا۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرا سکتی۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ ارد گرد سے گزرتے ہوئے لوگوں نے اسے تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اس کی والدہ آدھے گھنٹے کے بعد چرچ سے باہر نکلیں تو ان کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے مونیکا کی تلاش میں دائیں بائیں نظریں دوڑائیں۔ وہ انہیں تپتی ہوئی دھوپ میں سنگلاخ روش کی سیڑھی پر بیٹھی ہوئی نظر آ گئی۔ سیاہ رنگ کے عبایا میں سفید سکارف اوڑھے مارتھا تیز تیز چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور ناراضگی سے اسے گھورنے لگی۔ مونیکا نے اپنے اوپر کسی کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کیا تو گردن اٹھا کر مڑ کر دیکھا، اور سامنے اپنی ماں کو دیکھ کر اس نے جلدی سے بازو کی پشت سے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑیں۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس وقت ماں کی ناراض نظروں کا سامنا کر سکے، اس لیے ڈھیٹ بن کر بیٹھی رہی۔ تم نے آج بہت بدتمیزی کی ہے مونیکا، خداوند تم سے خفا ہوگا۔ اس کی بوڑھی ماں نے بیزاری سے اس کی ٹھوڈی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ان کی برہمی تھوڑا کم ہوئی تو لہجے میں تشویش در آئی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اس کا لہجہ ابھی تک آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ جب سے گھر آئی ہو الجھی الجھی سی ہو۔ اس کی ماں نے فکر مند نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک ساتھ بہت سے اندیشوں نے جگہ بنا لی تھی، اور وہ ان کے تینوں بچوں میں سب سے زیادہ فرمانبردار، شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والی ایک حساس لڑکی تھی، اور اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ وہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ بتاؤ نا مونیکا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میرا دل نہیں کرتا چرچ آنے کو۔ مونیکا کے انداز میں کچھ تھا۔ اس کی ماں ایک دم خوف کا شکار ہوئی۔ لیکن کیوں؟ پتہ نہیں، آج بھی آپ کو ضد کر کے مجھے نہیں لانا چاہیے تھا۔ اس نے ماں سے گلہ کیا۔ خداوند تم پر رحم کرے اور تمہارے بے چین دل کی مسیحائی کرے۔ تم اپنے اور یسوع کے بیچ میں کسی کو آنے مت دینا بیٹا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گی۔ اس کی ماں نے اسے اپنے جھریوں سے بھرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر نرمی سے نصیحت کی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی انہیں نہیں بتا سکی کہ اللہ جب کسی کو ہدایت کی روشنی بخش دیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ اس نے ماں کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر چلیں۔ وہ اب خود کو سنبھال چکی تھی، لیکن اس کی ماں کا دل اندیشوں کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ تبھی انہوں نے گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنے شوہر جارج سے یہ پریشانی شیئر کی۔ مونیکا کا باپ بھی یہ سب سن کر اچھا خاصا پریشان ہو گیا۔ ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، تمہیں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ 15 دن سے یہاں ہے، پچھلی دفعہ بھی ضد کر کے گھر رک گئی تھی۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن بیچ میں کوئی اور مسئلہ ہے۔ ماں کا دل غلط نہیں کہہ رہا تھا، اور وہی ہوا۔ رات مارتھا جب اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں قرآن پاک کی انگلش تفسیر لگی۔ مارتھا کا دماغ گھوم گیا۔ وہ انتہائی مشتعل انداز میں وہ تفسیر اٹھائے ٹی وی والے کمرے میں چلی آئی۔ مونیکا کا گھرانہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اور مونیکا NCA میں
اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کر رہی تھی اور اس کا باپ سینٹ میری اسکول میں میوزک ٹیچر تھا اور اس کی والدہ ایک گھریلو خاتون تھی۔ مونیکا، یہ کیا ہے؟ اس کی والدہ نے غصے سے تفسیر اس کے سامنے لہرائی۔ مونیکا کا رنگ اڑ گیا۔